वेलकम टू AHA एवरी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है बर्ड में पाई जाने वाली कुछ बीमारियां हैं। CRD, क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिसीज, एयर सैक माइट्स। तकरीबन हर ग्रुप में हर जगह सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। हर कोई अपनी राय का इजहार करता है। जी दोस्तों, बर्ड स्टिक पर बैठा हुआ है, बार बार मुंह को खोल रहा है, तो हमने सबसे पहले ये तशखीस करनी है, आइडेंटिफाई करना है कि बर्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है। इसको क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, CRD है, या एयर साइक माइट्स का इशू है। अगर हमने ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली तो आगे ट्रीटमेंट करने का हमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी दोस्तों, मुकम्मल वीडियो को देखेंगे तो फ़ायदा ज़रूर हो। जी दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, हमने बीमारी को पकड़ना है कि क्या बीमारी है। हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये CRD है या ये एयर सैक माइट्स है। तो दोस्तों, CRD जो है ये एक इन्फेक्शन है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सांस की बीमारी की तरह है। हम इस तरह कह सकते हैं कि जैसे इंसानों में जो बूढ़े इंसान हैं जिनके फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, नकारा हो जाते हैं सिगरेट पीने की वजह से, दमे की बीमारी से, TB की वजह से। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ तो जिनको TB या दमे की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना होता है, सांस तेज़ तेज़ लेते हैं, मुश्किल से सांस लेते हैं। कुछ लोगों को डस्ट एलर्जी होती है और वो अपनी पॉकेट में वेंटोलिन इन्हेलर रखते हैं। ज़रा सी भी धूल मिट्टी का सामना हो तो ऐसे लगता है कि जैसे सांस बंद हो जाएगा, सांस लेने में बहुत दिक्कत दुश्वारी का सामना होता है। मेडिसिन इन्हेल करते हैं तो उनका सांस बहाल हो जाता है। जो मरीज़ इस बीमारी का शिकार होता है, धूल मिट्टी फ़ौरन उस पर अटैक करती है। इसी तरह ये मसला बर्ड के साथ भी दरपेश है। आप कह सकते हैं कि ये एक CRD जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया से फैलती है, और ये आम तौर पर पोल्ट्री में ज़्यादा पाया जाता है, और कबूतरों में और रिंग नेक पैरट्स में भी ये इशू आ जाता है क्योंकि ये बर्ड्स बड़े होते हैं, साइज़ इनका बड़ा होता है, इनके फेफड़े का साइज़ भी बड़ा होता है। तो ये बर्ड जो है इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये बर्दाश्त कर जाता है। जबकि लव बर्ड एक छोटे साइज़ का बर्ड है, इसके फेफड़े का साइज़ भी छोटा है, तो इस तरह का ज़रा सा भी इशू पेश आता है तो अगर बर्ड का प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली ना किया जाए तो 24 घंटे में बर्ड जो है वो एक्सपायर भी हो जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे ज़र्रात जो हैं ये बर्ड के फेफड़ों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बर्ड को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत दुश्वारी का सामना होता है। जी दोस्तों, हम जब अपने शेड में सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो धूल मिट्टी उड़ती है। ये बर्ड जो दाना खाते हैं वो उसका बारीक बारीक पाउडर भी बना देते हैं जो कि हमारे शेड में ही होता है। जब हम झाड़ू लगा रहे होते हैं तो ये छोटे छोटे ज़र्रात और ये पाउडर वगैरह बारीक, ये जब उड़ते हैं तो ये बर्ड के सांस की नाली में चले जाते हैं और नतीजतन बर्ड को CRD का सामना करना पड़ जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि बर्ड को CRD दरपेश है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अलामात होती हैं, किस तरह से हमें पता चलता है। जिस बर्ड को CRD का मसला होता है वो बर्ड सांस बहुत मुश्किल से ले रहा होता है। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे इंसानों में दमे और TB का मसला होता है, तो जिस बंदे के साथ ये मसला पेश होता है वो बंदा सांस लेने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करता है। जी दोस्तों, जिस बर्ड के साथ ये मसला होगा, अगर आप उसका मुशाहिदा करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, अगर आपका बर्ड इस बीमारी में मुब्तला होगा तो वो खांसेगा, वो छींकेगा। जिस तरह एक दमे या TB वाला मरीज़ खांसता या छींकता है, इसी तरह बर्ड भी ऐसा ही करता है। जब बर्ड सांस लेगा तो आपको उसकी सांस में काफ़ी शोर महसूस होगा, सीटी जैसी आवाज़ आएगी। कई दफ़ा जब बर्ड सांस लेता है तो उसके नाक के नथनों से पानी भी खारिज हो जाता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम में होता है। ये अलामात होती हैं जब बर्ड को CRD यानी क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिसीज़ इन्फेक्शन होता है। आसान अल्फाज में अगर हम इसका खुलासा करें तो बर्ड के फेफड़ों में, लंग्स में अगर सांस की थैली में छोटे छोटे ज़र्रात चले जाएंगे तो वो बहुत मुश्किल से सांस लेगा, अपने सर को बार बार हिलाएगा, झटके मारेगा, इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश करेगा। जी दोस्तों, इसमें जो आपने ख्याल रखना है, ख़ास ख्याल रखना है सफाई सुथराई का। और जब भी आप अपने
برڈ روم میں کیجز کی صفائی کریں یا جھاڑو وغیرہ لگائیں تو آپ نے ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کر دینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ گھٹا مٹی اڑے گا نہیں اور برڈ آپ کے اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. آپ نے جو ہے نا اگر اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے تو کولیسول اصلی اگر آپ کو مل جاتا ہے اس کے 1 سے 2 ڈراپ دینے سے برڈ کو کافی فائدہ ہوتا ہے. یا پھر انرو کولی ایک سیرپ مل جاتا ہے، اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کا 1 سے 1.5 cc آپ نے 1 لیٹر پانی میں ملا کر ان کو یوز کروانا ہے. اس سے بھی برڈ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، ریکور کر جائے گا. جی دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں ایئر سیک مائٹس کی. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں برڈ کے پھیپھڑوں میں لنگ میں سانس کی نالی جو ہوتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی باریک باریک جوئیں مائٹس آ جاتی ہیں جو کہ ہماری انسانی آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. یہ اندر ہی اندر برڈ کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، برڈ کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور یہ برڈ کی سانس کی نالی میں جا کے بریڈ کرتی ہیں، ایگز لے کر دیتی ہیں اور اس کا جو پیسیج ہے اس کو بلاک کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے برڈ کو سانس لینے میں کافی دقت کا اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح ایک پانی کا پائپ ہے، اگر اس میں کچرا پھنس جائے یا کائی پھنس جائے تو اس میں پانی کی کراسنگ جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے، کافی کم ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اسی طرح برڈ کی سانس کی نالی میں جب یہ مائٹس آ جاتی ہیں تو اس کی سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہیں اور برڈ کا سانس لینا بہت دشوار ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے. لو برڈ کی سانس کی نالی بہت باریک اور نازک ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اگر ہینڈ فیڈ کراتے ہوئے کوئی چیز اس کی سانس کی نالی میں لگ جائے ہلکی سی بھی تو وہ پھول جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے. جس طرح پانی پیتے ہوئے کبھی کسی انسان کو دھسکا لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے سانس کی نالی کو پانی کا ٹچ کر جانا، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. ایئر سیک مائٹس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ برڈ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایسی صورت میں برڈ اپنی ٹیل کو اوپر نیچے ہلائے گا، برڈ کی باڈی بھی فل ٹائم ہل رہی ہوگی اور برڈ جو ہے نا زور زور سے کھینچ کھینچ کے سانس لینے کی کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس کو سانس آ جائے. تو ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ ہمارے برڈ کے ساتھ ایئر سیک مائٹس کا ایشو چل رہا ہے. جی دوستو، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک برڈ سے آپ کے دوسرے برڈ میں منتقل ہو جاتی ہے. جب برڈ سانس لیتا ہے تو اس کے سانس کے ساتھ یہ ایئر سیک مائٹ جو ہے یہ دوسرے برڈ میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں اور ان کو بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑ جاتی ہے. اس کا جو علاج ہے، آپ نے اسکیٹ کا ایک قطرہ برڈ کی گردن کے پیچھے والی سائڈ سے اس کے بال ہٹا کر لگا دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا برڈ ریکور کر جائے گا. یا پھر کچھ لوگ آئیومیکٹن انجیکشن ہے وہ لگاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا برڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر اس سے برڈ آپ کا بریڈ کے قابل نہیں رہے گا. کم از کم 2.5 سے 3 ماہ وہ برڈ بریڈ کے قابل نہیں رہتا ہے. یہ بات آپ مد نظر ذہن نشین رکھیے گا. جی دوستو، اسی طرح لو برڈ میں پایا جانے والی ایک اور ڈیزیز ہے جس کو کینکر ڈیزیز کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں برڈ اسٹک پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں کوئی نزلے کی انفیکشن یا آپ کو اس قسم کی کوئی علامت نہیں نظر آئے گی، نہ ہی کوئی برڈ کی آواز میں سیٹی آ رہی ہوگی، لیکن برڈ بار بار اپنے منہ کو کھولے گا جیسے کہ وہ فیمیل کے ساتھ فیڈ ایکسچینج کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے حلق سے دانہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح برڈ بار بار اپنا حلق سے کچھ چیز نکالنے کی کوشش کرے گا، اس کو چبائے گا دوبارہ. عام الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ سمجھ لیں کہ برڈ الٹی کرنے کی کوشش کرے گا، کیا کرنے کی کوشش کرے گا اور منہ کو بار بار کھولے گا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دوسرے برڈ میں آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے. برڈ کی ڈراپنگ سے جو ہے نا یہ بیماری دوسرے برڈ تک بھی منتقل ہو سکتی ہے اور اگر یہ برڈ کسی دوسرے برڈ کو فیڈ ایکسچینج کرے گا تو وہ برڈ بھی اس سے افیکٹ ہو جائے گا. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کو ٹائم دیتی ہے برڈ کو ٹھیک ہونے کا. ایئر سیک مائٹس میں یا CRD میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے. برڈ کو اگر پراپرلی ٹائم سے نہ اٹینڈ کیا جائے تو برڈ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے. برڈ کی باڈی لینگویج سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ برڈ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. کینکر ڈیزیز میں جو ہے برڈ کو آپ جو ہے رونی ویٹ ایف جو ہے 1 لیٹر پانی میں 1 گرام دے سکتے ہیں، یا پھر اس میں فلیجل سیرپ جو ہے وہ 1 لیٹر پانی میں 4 ml سے 5 ml آپ نے 2 سے 3 دن برڈ کو دینا ہے اور برڈ آپ کا انشاءاللہ بالکل فٹ ہو جائے گا.
اچھا دوستوں، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ برڈ روم کی صفائی کریں، جھاڑو لگائیں، تو برڈ کو آپ نے یعنی کہ پانی کا چھڑکاؤ کر کے جھاڑو لگانی ہے تاکہ گٹا مٹی نہ اڑے۔ اور اگر کوئی برڈ آپ کا افیکٹ ہو گیا ہے تو اس کو آپ علیحدہ کر لیں گے تاکہ اس برڈ سے دوسرے برڈ افیکٹ نہ ہوں، وائرس جو ہے وہ دوسرے برڈ میں منتقل نہ ہو۔ اسی طرح جب آپ اگر کبھی کسی دوسرے بندے کے شیڈ میں جاتے ہیں تو وہاں سے اگر اس کے برڈ کوئی افیکٹ ہے تو وہاں سے وائرس آپ ساتھ کیری کر کے لے آتے ہیں، اور آپ اپنے شیڈ میں جب جائیں گے تو وہ وائرس آپ کے برڈ میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اپنے ایوری میں اپنے شیڈ میں جانے سے پہلے آپ ہاتھ منہ دھو لیں، کپڑے چینج کر لیں، جوتوں سے بھی یہ وائرس جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی دوسرے شیڈ سے کوئی برڈ لے کر آ رہے ہیں تو آپ نے اس کو پہلے کچھ عرصہ 10-15 دن اپنے شیڈ سے ہٹ کے کہیں رکھنا ہے تاکہ آپ کے برڈ افیکٹ نہ ہوں۔ پہلے آپ اس کو علیحدہ رکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کو اپنے ایوری میں اپنے شیڈ میں منتقل کریں گے۔ دوسرا، آپ نے برڈ کے جو کیج ہے اس میں جو ٹریز ہیں ان کا آپ نے خاص صفائی کا خیال رکھنا ہے، خشک رکھنا ہے۔ برڈ کو آپ نے خشک ماحول دینا ہے، اس کو گیلا نہیں ہونے دینا، ادھر سے جو ہے نا بیکٹیریا پھیلتا ہے اور یہ پھر بیماریاں جو ہے جنم لیتی ہیں۔ دوسرا، آپ اپنے برڈ روم میں کیجز میں جو ہے ورکون ایس کا سپرے کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن لازمی دبا دیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔